جی پروفیسر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے کہ صدقہ خیرات کی بات ہو رہی، رمضان میرے حضور کا، ہم نے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کا خیال بھی رکھنا ہے، جو پڑھ نہیں سکتے اسکول میں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم جن کے پاس لباس نہیں ہمیں ان کو لباس بھی دینا ہے، خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ صدقہ خیرات کا جو بنیادی مقصد ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے اندر، رمضان میرے حضور کا، اس پر روشنی ڈالیں۔ رمضان میرے حضور کا ایسا گزرا ہے، اس پہ تعلیم بھی یہی دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئے انسان۔ جیسے رمضان کے دنوں میں صدقہ خیرات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے، اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ پھر ہر انسان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے روزے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اہتمام کرو، اور ساتھ یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے دے، اور فدیے کا بھی بتایا کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلا دے۔ تو اس طرح رغبت دلائی ہے صدقہ خیرات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رمضان کے دنوں میں فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کے رزق میں رمضان کے مہینے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ وہی گھرانہ جو روکھی روٹی کھاتا ہے، رمضان کے دنوں میں صبح پراٹھے چلتے ہیں، شام کو اچھا بھلا کھانا مل جاتا ہے، یہ اس برکت کا سبب ہے جو رمضان کی وجہ سے لوگوں کو ملتی ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کثرت سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور ہر انسان میں فطری طور پر 3 قسم کی خواہشات پائی جاتی ہیں: کھانے پینے کی خواہش، راحت و آرام کی خواہش، اور جنسی میلان کی خواہش۔ اگر ان تینوں خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو انسان حیوانوں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو بالکل یکسر دبا دیا جائے تو اس کی صلاحیتیں پنپ نہیں سکتی۔ اعتدال، روزے نے اعتدال کا راستہ دیا کہ خرچ کرو اعتدال کے ساتھ، کھاؤ اعتدال کے ساتھ، پہنو اعتدال کے ساتھ۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، مساکین، محلے کے غریب لوگ، ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات کرنا اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جیسے محترم نے فرمایا کہ آپ تیز آندھی کی طرح صدقہ خیرات کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہر امتی پر لازم ہے۔ جتنی توفیق ہے اس کے مطابق خیرات ضرور کرنی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب